اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آپ کو ایسٹ کی اس اسلام کا مکالمہ کلاس 1 کی ٹریننگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ٹریننگ میں آپ دیکھیں گے کہ کلاس میں بچوں کو اسلامیات کی یہ کتاب، اسلام کی یہ بڑی ہی منفرد کتاب جو ہے یہ آپ نے کیسے پڑھانی ہے۔ لیکن اس کے تعارف سے پہلے کہ تھوڑا سا میں آپ کو چاہوں گا بتاؤں اس کتاب کے طریقہ تدریس سے پہلے کہ کیا خاص بات ہے ایسٹ کی ان اسلامیات کی کتابوں میں۔ یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسٹ نے کس نقطہ نظر سے ان کتابوں کو ڈیولپ کیا ہے، اسلامیات کی کتابوں کو، کیونکہ یہ اس وقت جتنی بھی کتابیں پاکستان میں اسلام کے موضوع پہ، اسلام کی تدریسی کتابیں، ٹیکسٹ بک کی موجود ہیں، ان میں سے یہ بہت ڈیفرنٹ بک ہے۔ تو تھوڑا سا اس کا پس منظر۔ خواتین و حضرات، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ the spirit of Islam is missing, the essence of Islam is no longer there, the true message of Islam has not gone into our hearts۔ کہ اسلام کا جو ابدی پیغام ہے، جو اس کی روح ہے، جو اس کی حقیقت ہے، وہ بدقسمتی سے ختم ہو گئی ہے، اور پیچھے چند رسومات، چند تہوار اور چند گھسے پٹے سے فقہی مسائل جو ہیں، گھسے پٹے سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے فقہی مسائل ہم نے خود ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، خود ہی ان کو ایشو بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ کامن سینس کی باتیں ہیں۔ تو بہت سارے ایشوز ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں اور اس کو اسلام کا نام دیا ہوا ہے، اور حقیقی اسلام کہیں غائب ہو گیا ہے، بلکہ اس کو غائب ہوئے بھی بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ اگر حقیقی اسلام ہمارے پاس موجود ہوتا تو کیا ہوتا، اور اس کو بھی علامہ اقبال کے ایک شعر سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تجزیہ کیا انہوں نے دو اسلام کا، ایک وہ اسلام جس میں اسلام کی روح ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جس میں اسلام کا اصل جو پیغام ہے وہ ہمارے دلوں تک اترتا ہے، اور دوسرا وہ اسلام ہے جو چند عقائد تو نہیں بلکہ چند رسومات کا نام ہے اور چند فقہی مسائل پہ بحث کا نام ہے۔ جب یہ دو قسم کے اسلام ہوتے ہیں تو ان میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ تو اگر اس ایک شعر کو ہم بیس بنائیں تو جو اسلام کی یہ 5 کتابیں ہیں، کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3، کلاس 4 اور کلاس 5 کی، تو ان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، تو یہ وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل بنانے کے ہم اپنے بچوں کو قابل کر دیں، یہ مقصد ہے ان کتابوں کا۔ اب اس مقصد کو ہم کیسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ہم 2 طریقوں سے کلاس 1 to 5 تک بچوں کے اندر یہ ٹرو ایسنس آف اسلام، صحیح جو اس کا میسج ہے وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ہے توحید اور دوسری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، یعنی سیرت۔ ان 2 چیزوں کو ہم نے مسلسل کلاس 1 سے لے کے 5 تک کی کتابوں کو موضوع بنایا ہے۔ ہمیں امید ہے، اور اب تو چونکہ کافی عرصے سے یہ کتابیں اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہیں اور ہم نے اس کے نتائج دیکھے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچے جب ان 2 چیزوں کو ٹھیک سے اپنے اندر اتار لیتے ہیں، یعنی توحید کو اور سیرت النبی کو، تو ان کے اندر رسومات اور جو دوسری پریکٹسز آف اسلام ہیں، یعنی نماز اور روزہ اور زکوٰۃ، وہ آٹومیٹکلی ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ توحید اور سیرت النبی جو ہے وہ بیج ہیں،
اور اس میں سے پھر نماز، اور اس میں پھر زکوٰۃ، اور اسی سے پھر روزہ اور حج کے جو پتے ہیں اور پھول ہیں وہ اس میں سے پھوٹتے ہیں۔ تو ہم نے اب یہ دیکھا ہے اتنے عرصے میں، جتنے عرصے سے یہ کتابیں اب ماشاءاللہ پورے ملک میں چل رہی ہیں، کہ بچوں کے اندر جب یہ دو چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، یہ بیج بویا جاتا ہے توحید کا اور سیرت کا، تو آٹومیٹکلی وہ اسلامک پریکٹسز کے اوپر آنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ان دو چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے، یعنی توحید کو اور سیرت النبی کو، ہم نے کتابوں میں دو چیزیں ڈالی ہیں۔ یہ پوری کی پوری کلاس 1 to 5 کی سیریز دو چیزوں پہ مشتمل ہے، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے احادیث۔ توحید جو ہے وہ ہم نے بچوں کو قرآن سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو کتابوں میں نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان کم استعمال کی ہے، اور قرآن کی تشریح، اس کی تفسیر بچوں کے لیول پہ آ کے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے خود معلم بننے کی کوشش نہیں کی، بلکہ قرآن کو ایز اے معلم سامنے رکھ کے اس کے الفاظ کو بچوں کے لیول پہ لانے کی کوشش کی ہے۔ اس سے بچوں کے اندر توحید جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ اور سیرت النبی جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس کو ہم نے احادیث کے ذریعے سے بچوں کو دینے کی کوشش کی ہے۔ یعنی احادیث کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیرائے میں لا کے، بچوں کے لیول پہ لا کے بچوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ہماری دو کوششیں ہیں، یہ دو ہماری بیسز ہیں کہ پہلے آیات آتی ہیں، اسی موضوع کے اوپر پھر احادیث آتی ہیں، اور پھر آگے سے دو چیزیں پھر اور نکلتی ہیں۔ ایک ہے کچھ مفید معلومات جو بچے کی زندگی میں کام آئیں، اور پھر آداب زندگی، وہ لائف سکلز یا وہ لائف کی پریکٹسز، وہ زندگی گزارنے کے طریقے جو احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی آیات کی روشنی میں انسان کی زندگی میں لاگو ہو سکیں۔ اب اس ساری گفتگو کی روشنی میں ہم چلتے ہیں اسپیسیفکلی یہ کلاس 1 کی جو کتاب ہے اس کے اوپر، کہ اس کو پڑھانا کیسے ہے، اس کا اسپیسیفک پڑھانے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو کلاس 1 کی جو اسپیسیفک ٹیچرز ہیں وہ یہ جانیں کہ اس کے اندر ٹاپکس کیا کیا کور کیے گئے ہیں اس کتاب کے اندر۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے یہ ٹاپک فہرست ہے جس کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ کون کون سے ٹاپکس ہیں جو ہم نے اس بک میں کور کیے ہیں۔ سب سے پہلا جو ٹاپک اس میں کور کیا گیا ہے وہ ہے اللہ، وہی توحید۔ اور اللہ کے حوالے سے ہم نے اس میں 3 بہت اہم چیزیں بچوں کو ایکسپلین کی ہیں، اور ابھی میں اس کی طرف آتا ہوں۔ دوسری چیز، دوسرا چیپٹر وہ ہے اللہ کی مدد، کہ اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے، اللہ کی مدد سے ہم کیا مطلب لیتے ہیں، اور اللہ سے مدد مانگنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اور اللہ کی مدد کس کس فارم میں اور کس کس شیپ میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ خواتین حضرات، یہ آج کا دور بہت ہی انڈسٹریلائز قسم کا دودھ ہے۔ جب بچے آئس کریم کھاتے ہیں تو انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس آئس کریم کو دودھ سے بنایا گیا ہے، اور وہ دودھ کسی بھینس نے دیا ہے یا گائے نے دیا ہے، اور اس بھینس اور گائے کو یہ صلاحیت، دودھ دینے کی صلاحیت جو ہے وہ اللہ نے دی ہے۔ آج کے اربن شہری زندگی میں بچوں میں یہ تصور ختم ہو گیا ہے کہ جو چیزیں وہ کھاتے پیتے ہیں وہ پیچھے کہیں جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں۔ تو اللہ کی مدد، اور پھر کعبہ، چونکہ قرآن میں کعبہ کو اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، ون آف دا سائنز آف اللہ، شاعر اللہ کے طور پہ کہا گیا ہے۔ پھر اگلا ٹاپک ہے مسلمان، تاکہ بچوں کے اندر مسلم آئیڈنٹی پیدا ہو سکے۔ اللہ آئے، اللہ تعالیٰ سے کعبے کی پہچان کرائی گئی، اور پھر کعبہ کے آس پاس جو قوم گھومتی ہے
اور آپس میں مل کے اس کا طواف کرتی ہے، اور پھر پوری دنیا کے 1 بلین سے زیادہ مسلمان جو اس کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کون ہیں؟ ان کا نام ہے مسلمان، اس کا تعارف ہے۔ اور پھر مسلمانوں کی ایک مذہبی کتاب ہے جس کو وہ پڑھتے ہیں، تو کلاس 1 میں بچوں کو قرآن کا تعارف کروایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہیں، جن کا گھر کعبہ ہے، جن کی امت، ان کے نبی کی امت کا نام مسلمان ہے، ان کی کتاب ہے قرآن۔ اور پھر قرآن سے ایک قصہ، قصص القرآن میں سے، قصص الانبیاء میں سے ایک واقعہ بچوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے، وہ ہے حضرت موسیٰ کا واقعہ، اور وہ اس میں 6واں چیپٹر ہے کہ قرآن میں سے بچوں کو قصص کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے پھر قرآن کے قریب لایا گیا ہے تاکہ بچے قرآن سے جڑ جائیں۔ اس پوری سیریز میں، اس پوری کلاس 1 to 5 کی سیریز میں جو ایک بہت بڑا مقصد ہے وہ ہے بچوں کو قرآن سے جوڑنا، بچوں کو قرآن سے جوڑنا۔ اگر آپ نے بچوں کو قرآن سے جوڑ دیا اور ان کے اندر قرآن سے محبت پیدا کر دی، اور ان کے اندر یہ مادہ پیدا کر دیا، کہ ان کو قرآن سمجھ کے پڑھنے کا شوق اگر پیدا ہو جائے، تو بہت ساری چیزیں پھر ہمیں انہیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں انہیں سچائی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن سچائی اتنے اچھے طریقے سے سکھاتا ہے کہ اور کوئی انسان ویسے نہیں سکھا سکتا۔ ہمیں انہیں نماز کی بار بار تلقین کرنے کی اس طرح ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جس طرح قرآن نماز کا شوق پیدا کرتا ہے وہ میں آپ اپنی گفتگو سے نہیں کر سکتے۔ تو اس سے ہم آ جاتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف کہ حضرت موسیٰ کے واقعے کے بعد ہم نے بچوں کو نماز کا تعارف دیا ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے، اور نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ نماز پڑھی جاتی ہے جب اذان ہوتی ہے۔ تو اذان کیا چیز ہے؟ دیکھیے، اذان ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے۔ جب انڈونیشیا میں سورج ابھرتا ہے اور وہاں سے جب اذان شروع ہوتی ہے تو وہ آگے پھیلنا شروع ہوتی ہے، جاپان میں ہوتی ہے، اس کے بعد وہ چائنا میں ہوتی ہے، ملیشیا میں ہوتی ہے، تھائی لینڈ وغیرہ میں ہوتی ہے، پھر وہ بنگلہ دیش میں ہوتی ہے، پھر وہ انڈیا میں ہوتی ہے، پاکستان میں ہوتی ہے، ایران میں ہوتی ہے، سعودی عربیہ میں ہوتی ہے، شام میں ہوتی ہے، اور پھر وہ ترکی میں ہوتی ہے، ترکی سے وہ یورپ میں چلی جاتی ہے، یورپ سے وہ امریکہ میں چلی جاتی ہے، اور جب امریکہ کی ایک آخری ریاست میں عشاء کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت انڈونیشیا میں دوبارہ سے، جب امریکہ میں فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت انڈونیشیا میں عشاء کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور اس طرح یہ سارا سلسلہ مسلسل پوری دنیا میں چلتا رہتا ہے۔ تو یہ ہم نے اذان کا تعارف دیا ہے۔ تو اذان کے بعد آتی ہے کتاب کے اندر نماز کے اوقات کی تفصیل، تاکہ بچوں کو تعارف دیا جا سکے کہ نماز کن اوقات میں پڑھی جاتی ہے، اور نماز کے اوقات بچوں کو بتانے کے بعد تھرو ایکٹیویٹیز، سرگرمیوں سے ہم آتے ہیں مسلمان بچوں کو یہ بتانے پہ کہ 2 تحفے ہیں جو ہمیں ملے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 تحفے دیے ہیں، اور وہ ہیں قرآن اور نماز۔ یہ وہ 2 عظیم تحفے ہیں جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عنایت کیے ہیں، قرآن اور نماز، اور ان کو ہم نے ہمیشہ پکڑ کے رکھنا ہے۔ قرآن کو بھی سمجھ کے پڑھنا ہے، اور نماز بھی پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہم نے ادا کرنی ہے۔ اور ان دونوں کا جو منبع تھا، جو 2 چیزیں ہمیں ملی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہمیں ملی ہیں، ان کے طفیل ہمیں ملی ہیں، ورنہ ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں نہ آتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی ہے، چونکہ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو کانکریٹ ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے، ٹھوس چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں میں جو ایک عظیم روایت ہے کہ ہم تصویریں نہیں بناتے،
ہم تصویریں نہیں بناتے، ہمارے پاس الحمدللہ کہ اپنے نبی کی کوئی تصویر نہیں ہے، کوئی پینٹنگ نہیں ہے جس طرح عیسائیوں نے یا دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو اس کا فائدہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی ٹیچنگز پہ جاتے ہیں، ہم ان کے کہے ہوئے پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا کے تمام وہ مذاہب جنہوں نے اپنے نبیوں کی تصویریں بنائیں، وہ اپنے نبیوں کی ہدایات پہ عمل کرنے کی بجائے ان نبیوں کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ دنیا میں جو شرک پھیلا ہے وہ اس طرح نہیں پھیلا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نے جن کو یا کسی نے فرشتے کو معبود بنا لیا ہو، کہا یہ بھی اللہ ہے۔ 90% جو دنیا میں شرک پھیلا وہ یوں پھیلا کہ قوموں نے وہ نبی جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے کے لیے آئے تھے ان کی تصویریں بنائیں یا ان کے بت بنائے اور ان کا واسطہ کریٹ کر لیا کہ اب ہم براہ راست اللہ سے دعا نہیں مانگیں گے، یہ جس کی تصویر ہم نے بنائی ہوئی ہے یا یہ جس کا بت ہم نے بنایا ہوا ہے، ہم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے۔ اور پھر ان کی ہدایات کو چھوڑ کے ان کے طفیل اللہ کے پاس ان بتوں کو اور تصویروں کو دیکھ دیکھ کے ان کے طفیل اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی کوشش کی، اور رفتہ رفتہ پھر وہ جو اینڈ تھا، یعنی وہ جو منزل تھی، وہ جو شہر تھا وہ ختم ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو پرستش تھی، جو عبادت تھی وہ ختم ہو گئی، اور وہ جو روڈ تھا یعنی وہ جو نبی کی ذات تھی بس پھر اسی کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ تو چونکہ ہمارے نبی آخری الزماں پیغمبر تھے اور ان کے بعد کسی اور نے نہیں آنا تھا، تو یہاں پہنچتے پہنچتے بہت سختی سے یہ پابندی لگ گئی کہ کبھی بھی اللہ کے نبی کی تصویر نہیں ہوگی، کبھی بھی اللہ کے نبی کی کوئی بت یا مجسمہ یا ذرا سا بھی کوئی ایک چیز ان کی دنیا میں نہیں ہوگی، تاکہ لوگ رستے کو منزل شہر نہ سمجھ لیں۔ انہیں یہ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی ہے وہ ہمیں سارا طریقہ دیتی ہے، وہ سیرت دیتی ہے، وہ گراؤنڈ ورک ہمیں دیتی ہے کہ جس کو فالو کر کے ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے، وہ ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو ٹھوس ایکسپیرینسز چاہیے ہوتے ہیں، ان کو ٹھوس ایکسپیرینسز چاہیے ہوتے ہیں، انہیں کنکریٹ ایکسپیرینس چاہیے ہوتے ہیں۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پھر بچوں کے سامنے کس ٹھوس ایکسپیرینس سے انٹروڈیوس کرائیں؟ کون سا وہ فزیکل آبجیکٹ ہے، کون سی وہ فزیکل چیز ہے جس کے ذریعے ہم بچوں کو رسول اللہ کا پیار پیدا کریں، ان کی محبت پیدا کریں؟ تو وہ ہے مسجد نبوی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد سے، مسجد نبوی سے بہت محبت کا اظہار کیا ہے۔ سیرت میں اور بہت ساری احادیث میں ہمیں مسجد نبوی کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنی مسجد سے بہت محبت تھی۔ تو اسی طرح ہم نے پھر اس کتاب میں بھی مسجد نبوی کے اوپر چیپٹر رکھا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نماز کا پراپر طریقہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا، ریکارڈ ہوا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بہت سارا قرآن نازل ہوا۔ تو ہم نے آخر میں سبق نمبر 11 جو ہے کتاب کے اندر، کلاس 1 کی کتاب، تو اس میں مسجد نبوی کا ذکر ہے۔ مسجد نبوی کے ذکر کرنے کے بعد پھر ہم نے اگلے چیپٹر میں دیکھتے ہیں کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ پیارے نبی کی طرح رہنا، پیارے نبی کی طرح ہم کیسے رہ سکتے ہیں، کون سی چند موٹی موٹی سی باتیں ہیں جن کو آج کے بچے کو دیکھنا ضروری ہے پیارے نبی کے زندگی کے حوالے سے۔ مثلاً ایک چھوٹی سی بات، مثال کے طور پہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس لائٹ کے اور اٹس انڈسٹریل اربن دور میں جو ہمارے معاشروں میں ایک بہت بڑی قباحت ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ بچے جلدی سوتے نہیں ہیں۔
یوں تو نبی پاک کی بہت ساری پریکٹسز ہیں جو کہ ہمیں مسٹ لازمی اپنی لائف میں لانی چاہیے، لیکن چھوٹے بچوں کو آپ نے چند خاص موٹی موٹی ایسی باتیں بتانی ہیں کہ جو وہ اپنی لائف کے اندر فوراً امپلیمنٹ کر سکیں، اور جن کے نہ ہونے سے معاشرے میں ایشوز آ رہے ہیں۔ اور ان میں سے ایک بہت بڑا ایشو جو ہماری اسٹڈی ہے وہ یہ ہے کہ بچے رات کو جلدی سوتے نہیں ہیں، پھر اس کی وجہ سے وہ لیٹ اٹھتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے اندر بہت ساری فزیکل اور مینٹل جو ہیں وہ چینجز آتی ہیں اور نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو اس بیڈ ہیبٹ کو ختم کرنے کے لیے، دیر سے سونے کی ہیبٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت بچوں کو انٹروڈیوس کرائی ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، ورنہ چیپٹر نمبر 12 میں اس طرح کی اور بھی کچھ عادات ہیں جو ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہیں، اور آخر میں نبی پاک سے ہی ریلیٹ کر کے کھانے کے طریقے۔ دیکھیے، اسلام ایک بہت پریکٹیکل دین ہے۔ دین کا مطلب ہی ہوتا ہے وے آف لائف۔ دین مذہب نہیں ہے جس میں چند رسومات ہوں اور اس کے بعد آپ جو بھی کرتے پھریں بس کرتے پھریں۔ دس از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، دس از اے بیوٹیفل وے آف لائف۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور کھانا جو ہے، کھانا وہ زندگی گزارنے کا ایک اہم حصہ ہے۔ آخر کار ہم بہت ساری جو دنیا میں محنت کر رہے ہیں وہ کھانے کے لیے ہی کر رہے ہیں نا، اور چیزوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، لیکن کھانے حاصل کرنے کے لیے ہماری ایک بہت بڑی جد و جہد ہے جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے ہمیں کھانے کے آداب بھی سکھائے ہیں، یہ بھی بتایا ہے کہ کون سے کھانے اچھے ہیں اور کون سے کھانے ہمیں کھانے چاہیے۔ اور فوڈ جو ہے بچوں کی لائف کا بہت امپورٹنٹ حصہ بھی ہے، اور اچھی فوڈ کھانے سے بچوں کی اچھی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پسند فرماتے تھے۔ اب دیکھیے اسلام کی بیوٹی، اگر آپ نبی پاک سے محبت پیدا کر دیں بچوں کے اندر، تو اس کا سب سے پہلا فائدہ بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا دودھ پیو، ہمارے پیارے نبی دودھ پینا پسند کرتے تھے۔ ابھی دیکھیے ہمارے بچے آج کل دودھ نہیں پیتے کیونکہ وہ جنک فوڈ کے عادی ہو گئے ہیں اور آرٹیفیشل سویٹنرز کھاتے ہیں اور کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، تو ہم انہیں بعض اوقات زبردستی ہمیں انہیں دودھ پلانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو جائے تو کتنا آسان ہے ان کو پھر یہ کہہ کے دودھ پلانا کہ آپ کے پیارے نبی جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیارے نبی دیے تھے، ان کو دودھ پینا بہت پسند تھا۔ تو یہ دیکھیے اس بک کے اختتام پہ یہ پریکٹیکل ہوتا ہوا یہاں تک پہنچتا ہے کہ ہم نے کھانے کے طریقے دیے ہیں۔ تو اب آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ بک کتنی پریکٹیکل ہے، کتنا اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے بچوں کی لائف پہ، کہ آخر میں وہ کھانے کی چیزیں بتائی گئی ہیں جو نبی پاک کھاتے تھے، جن کی وجہ سے بچوں کی جو ہیلتھ ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ آئیے اب اس انٹروڈکشن کے بعد ہم چلتے ہیں ڈائریکٹ اس کے اوپر کہ بچوں نے یہ بک جو ہے یہ پڑھنی کیسے ہے، اور اس کے لیے ہم ایک چیپٹر کا سہارا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم بچوں کو پڑھائیں گے۔ جو بک 1 ہے، یہ 1 کلاس 1 کی جو ٹیچرز ہیں وہ یہ نوٹ کر لیں کہ بک 1 جو ہے اس کا ہر چیپٹر 3 دن میں پڑھایا جائے گا، 3 دن میں پڑھایا جائے گا۔ یہ ہمارا ریکمینڈڈ میتھڈ ہے۔ دن سے مراد یہ ہے کہ 3 پیریڈ ہوں گے۔ آپ اس کتاب کے ہر چیپٹر کو تقریباً 3 پیریڈ میں پڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو لیسن پڑھانے کے جو طریقے ہیں وہ سارا کا سارا وہ جو سب کی منصوبہ ہے، وہ لیسن پلان جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے، اور میں ابھی اسی کی مدد سے آپ کو ایکسپلین کروں گا
کہ ہم نے ہر چیپٹر کو پڑھانا کیسے ہے. ایک چیپٹر کو مثال بناؤں گا، باقی آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے لیسنز کو اور دیکھ لیجئے کہ باقی کے چیپٹرز کیسے پڑھانے ہیں. اچھا جی خواتین و حضرات، اب ہم آتے ہیں اسلام کا مکالمہ کلاس 1 کے ایک ماڈل لیسن کی طرف. اور سب سے پہلے ہم اس کا ماڈل لیسن جو لے رہے ہیں وہ یہ پہلا چیپٹر ہے اللہ، جس کا عنوان ہے اللہ. اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیے یہ اس کا فرسٹ پیج ہے، یہ اس کا سیکنڈ پیج ہے، یہ اس کا تھرڈ پیج ہے. یہ فرسٹ ڈے پہ ہوگا، یہ سیکنڈ ڈے پہ ہوگا، یہ تھرڈ ڈے پہ ہوگا. یہ 3 دنوں کا کام، 3 پیج 3 دن، 3 پیج 3 دن. پہلے دن ہم نے بچوں کو یہ پڑھانا ہے. طریقہ کار بتانے سے پہلے میں آج آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن دے رہا ہوں ان 3 چیزوں کے حوالے سے کہ ہم تسبیح میں بھی یہ پڑھتے ہیں اور یہ 3 بہت مشہور الفاظ ہیں، جملے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر. تو ہم بچوں کو جو توحید ہے وہ ان 3 چیزوں کے تھرو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہم جوڑ رہے ہیں توحید کا، وہ ان 3 چیزوں سے جوڑ رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، جس کو ہم تسبیح فاطمہ بھی بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو 33 اور 34 دفعہ 33 and then 34 ٹائمز ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ اور 34 ٹائمز ہم نے انہوں نے ان کو اللہ اکبر کہنے کے لیے کہا تھا، اور یہ روایت آج تک زندہ ہے. یہاں پہ آپ کو اس حوالے سے یہ بہت دلچسپ انفارمیشن دیتے ہیں کہ یہ 3 جو چیزیں ہیں یہ انسان کی لائف اور اس پوری کائنات میں جو سلسلہ ہے اس کے 3 مختلف سچویشنز کے بارے میں، توحید اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے اس کی 3 مختلف سچویشنز کے بارے میں بتاتے ہیں. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سبحان اللہ سے. سبحان اللہ ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں، الحمدللہ اس کے بعد پڑھتے ہیں، اور اللہ اکبر جو ہے وہ ہم آخر میں پڑھتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اور یہ 3 چیزیں کس چیز کے بارے میں ہمیں معلومات دے رہی ہیں؟ سبحان اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کریشنز، اس کے پوشیدہ خزانے، اور وہ ان چیزوں سے متعلق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں رکھی ہوئی ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی کائنات ہے. سبحان اللہ، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کی قوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ نعمتیں ہیں، وہ سبحان اللہ ہیں. ان کے بارے میں کچھ ہم جانتے ہیں، بہت سی ان چیزوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اس کا ہمیں کچھ نہیں پتہ کتنی بڑی ہے، کتنے بلینز آف سٹارز ہیں اس کے اندر، کتنی بلینز آف گیلیکسیز ہیں، اس کی شیپ کیا ہے، یہ کتنی بڑی ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. تو وہ تمام تر چیزیں جو اپنی جگہ پہ اسٹیشنری ہیں، جو تھمی ہوئی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ تھمی ہوئی ہیں. ہم یہ کائنات کے بارے میں اب تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پوری کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، لیکن ہمیں تو وہ اسٹیشنری لگتی ہے نا. تو سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا آسمان ہے اور اس میں کتنے ستارے ہیں. سبحان اللہ. تو جو بھی چیز اسٹیشنری ہے، جو رکی ہوئی ہے، یا جو پوشیدہ ہے، جو ہماری نظروں سے ابھی اوجھل ہے، یا جس کی فہم ہمیں نہیں آئی ابھی تک، وہ سبحان اللہ کی ڈومین میں آتی ہے. ان ساری چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں اور ابھی تک وہ ہمیں سمجھ نہیں آئیں، یا جو ہمارے سامنے بالکل ایک پینٹنگ کی طرح رکی ہوئی ہیں، کچھ چیزوں کا ظہور ہو رہا ہے، کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کچھ چیزیں کریٹ ہو رہی ہیں، کچھ چیزوں کی برتھ ہو رہی ہے. اور جو چیزیں ہمارے سامنے نکلتی آتی ہیں،
جن چیزوں کو ظہور وقت کے ساتھ ساتھ درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کرتے ہیں، جو ہم پھر استعمال کرتے ہیں، تو ان نعمتوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عالم ارواح میں سبحان اللہ کتنی روحیں رکھی ہوئی ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن ان روحوں میں سے ایک روح ایک بچے میں ڈلتی ہے اور اس کا دنیا میں ظہور ہوتا ہے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے ہیں اس کے پاس خوراک کے، کھانے کے، سبحان اللہ، ان میں سے کچھ خوراک، روٹی، پانی ہمیں میسر آتے ہیں، اس پہ ہے الحمدللہ۔ اور پھر تیسری چیز آتی ہے اللہ اکبر، کہ برتھ کے بعد جب دنیا میں گروتھ ہوتی ہے، جب بڑھوتی ہوتی ہے، جس میں انسان پھر اللہ تعالیٰ کے نائب کے طور پہ کام کرتا ہے، یہاں سے پھر انسان کی طاقت کا دخل شامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی قوت دی ہے کہ وہ اس کی دی ہوئی جو اسٹیشنری چیزیں ہیں سبحان اللہ، اس میں سے جو چیزیں اس نے انسان کو دیں الحمدللہ، ان میں سے پھر ان چیزوں کو گرو کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر جو ہے وہ گروتھ کا صیغہ ہے، وہ گروتھ ہے، اس میں بڑھوتی ہے کہ ہم بچوں کو بڑا کرتے ہیں تو ہم اللہ اکبر ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی، ہم چیزوں کو بناتے ہیں، اور جب ہم ان چیزوں کو بناتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ اسی لیے جہاد کا جو نعرہ ہے وہ اللہ اکبر ہے، وہ سبحان اللہ نہیں ہے، وہ الحمدللہ نہیں ہے، وہ اللہ اکبر ہے۔ جب جہاد شروع ہوتا ہے، جب مسلمان یلغار کرتے ہیں تو وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، کیونکہ جہاد گروتھ ہے، بڑھوتی ہے، جہاد کے اندر بڑھوتی ہے۔ اگر آپ غازی ہو گئے تو آپ نے اللہ کی زمین میں اسلام کو پھیلاؤ ہے اس کے اندر، اور اگر آپ شہید ہو گئے تو اللہ اکبر، آپ کے درجات بلند ہو گئے۔ اس کی ایک بہت خوبصورت مثال جو ہے وہ چڑھائی اور اترائی کے اوپر ہے۔ جب ہم نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نیچے کا منظر، آپ پہاڑ پہ سے نیچے وادی میں دیکھیں تو آپ کو لوگ چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے، آپ کو چیزیں اسٹیشنری نظر آئیں گی، رکی ہوئی نظر آئیں گی، آپ کو ایک پینٹنگ نظر آئے گی، تو وہ سبحان اللہ ہے کہ رکی ہوئی اسٹیشنری اللہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت یہ منظر ہے، کتنی خوبصورت چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اور اللہ اکبر کہ جب آپ پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور پہاڑ بھی آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے، لیکن آپ اس پہاڑ کو سر کرتے ہوئے اوپر چڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ اکبر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے رہے ہیں، آپ کو پہاڑ کے اوپر چڑھا کے اوپر، مزید اوپر ترقی دیتے ہوئے اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ تو اگر بچوں کو یہ تین چیزیں سمجھ میں آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کتنی خوبصورت یہ کائنات بنائی ہے جس کو ابھی ہم 0.11% بھی سمجھ نہیں سکے، اور الحمدللہ کہ ان میں سے کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، اور اللہ اکبر کہ ان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو کچھ ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہیں، ہم ان کو کیسے ہم ترقی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ تو جب ہم چیزوں کو ترقی دیتے ہیں، جب ہم گاڑیاں بناتے ہیں، ہوائی جہاز بناتے ہیں، جب ہم مٹیریلز بناتے ہیں، جب ہم فرنیچر بناتے ہیں، جب ہم گھر بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ قوت ہے، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، ہم ابھی بڑے نہیں ہیں۔ ہم نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے بنائی ہیں، جن کے لیے ہم نے الحمدللہ کہا تھا، اور وہ نعمتیں کچھ ہیں جو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے خزانوں میں سے ہمیں ملی ہیں۔ یہ چیز ہم نے اس پہلے سبق میں بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تاکہ بچوں کو یہ تین درجے جو ہیں، یہ تین لیول جو ہیں، یہ سمجھ میں آ جائیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے دن جو ہم کام کریں گے وہ یہ کریں گے کہ ہم بورڈ پر لکھیں گے، بچوں کو بتائیے کہ اللہ سب کا مالک ہے، اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے، اللہ ہی کھانا دیتا ہے، اللہ ہی نے آپ کے امی ابو بنائے ہیں، اللہ ہی ہمیں بڑا کرتا ہے، ہمیں طاقت دیتا ہے۔ اب اللہ کے ساتھ یہ لفظ لگا کر نئے لفظ بنائیں اور ایک ایک کر کے بچوں سے پڑھائیں۔ یعنی پہلے آپ نے بورڈ کے اوپر بالکل سینٹر میں اللہ لکھ دیا، پھر اس کے ساتھ سبحان اللہ،
सुबहान लिख दिया, ऐसे एरो बीच में खींच के, लाइन खींच के, सुबहान, पहले आपने अल्लाह लिखा, फिर उसके साथ यहाँ सुबहान लिख दिया, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और फिर आपने बताया देखें कितना बड़ा आसमान है, देखें कितना बड़ा समुंदर है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, इस समुंदर में पता नहीं क्या क्या है, ये देखें कितनी बड़ी ये ज़मीन है, सुबहान अल्लाह, इस ज़मीन के अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ है। तो आपने सुबहान और अल्लाह को आपस में जोड़ना है। उसके बाद आपने अल्हम्द, अल्हम्द लिखना है, सुबहान यहाँ आ गया, अल्हम्द यहाँ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें कितनी सारी चीज़ें दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें कपड़े दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें अम्मी और अब्बू दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें खाने को चीज़ें दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें यहाँ क्लास में बैठ के पढ़ने की सलाहियत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर तीसरे दर्जे पे आपने इस तरफ अकबर लिखना है, इस तरफ सुबहान लिखा था, इस तरफ अल्हम्द लिखा था, और इस तरफ आपने अकबर लिखना है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह ताला की मदद से हम बड़े हो रहे हैं, अल्लाह ताला की मदद से हमारे अंदर ताकत आ रही है, लेकिन अल्लाह फिर भी सबसे बड़े हैं। अल्लाहु अकबर कि हमने हवाई जहाज़ बनाई जो आसमान में देखें उड़ा है, लेकिन अल्लाह फिर भी सबसे बड़े हैं। तो फिर अल्लाहु अकबर से इंसान के अंदर, बच्चों में वो हम ताकत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम आगे बढ़ते हैं। और ये करने के बाद हमने बच्चों को ये लेसन जो है, ये पहले दिन का ये लेसन हमने बच्चों को पढ़ाना है, ये पेज जो है ये हमने पढ़ाना है। तो जब हमारा पहला पेज कंप्लीट हो जाता है, यानी हम बोर्ड के ऊपर सुबहान और अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर को आपस में मिलाते हैं और उसका तारुफ़ कराते हैं, तो उसके बाद फिर हम बच्चों को ये पेज करवाएंगे, ये वाले पेज जिसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये हम पेज बच्चों को फिर करवाएंगे। इसके नीचे फिर जो ख़ास बात है इस पेज की वो ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो लोग खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं उन्हें अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। तो ये हदीस है जो इससे रिलेटेड है, तौहीद और उससे रिलेटेड फिर ये हदीस। तो ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है, हर लेसन के नीचे आपको ऐसे क्लास 1 में ये चीज़ नज़र आएगी। अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो किसी से ना डरो, ये एक लाइफ गुजारने की स्किल है, इमोशंस को जो आप अपने को कंट्रोल करते हैं, तो ये एक यहाँ पे एक स्किल है जो यहाँ पे दी हुई है। यूँ आपका डे 1 कंप्लीट हो जाएगा इन 2 पेजेस को कराने से। बेसिकली तो यही एक पेज है, ये तो अल्लाह लिखा हुआ है, ये ओपनिंग है इसकी, और ये पेज करा के आपका एक दिन का एक पीरियड आपका इससे मुकम्मल होगा। उसके बाद जी आप जाएंगे इस पेज के ऊपर, ठीक है। जब भी आपका दूसरा पीरियड होगा तो आप दोबारा से उसको रिव्यू करेंगे, अल्लाह लिखेंगे, बीच में सुबहान इधर लिखेंगे, अल्हम्दु इधर लिखेंगे और अकबर इधर लिखेंगे, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर। आप वो करके रिव्यू करेंगे, सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, फूल इतने खूबसूरत, सुबहान अल्लाह, इतना खूबसूरत आसमान, सुबहान अल्लाह। इस तरह खाने को देखें, हमें खाना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, हम पानी पीते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम कपड़े पहनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह करके आप इन तीनों से दोबारा से रिलेट करवाएंगे और फिर ये आप ये सेकंड पेज इस लेसन का है, ये आप करवाएंगे बच्चों को, ये वाला पेज। और तीसरे इसमें उन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है और इसमें हम उन्हें अरबी के यही 3 जो अल्फाज हैं, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, ये लिखना सिखा रहे हैं। अल्लाह ताला पहाड़ पर चढ़ने में हमारी मदद करता है, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने हमें खाने को दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने आसमान को सितारों से सजाया, सुबहान अल्लाह। तो ये हम बच्चों को ये लिखने की अब प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि अरबी लिखें और उन्हें अकबर और अल्हम्दो और सुबहान इसका सेंस बिल्ड हो,
کیونکہ قرآن میں یہ تینوں الفاظ بہت دفعہ یوز ہوئے ہیں، اور یوں ہمارا سیکنڈ پیریڈ یا سیکنڈ ڈے کمپلیٹ ہوگا۔ تیسری پیریڈ میں یا تیسرے دن آپ نے یہ پیج کرانا ہے، یہ اس لیسن کا تھرڈ پیج ہے۔ اس کو کرانے سے پہلے آپ نے بچوں سے پوچھنا ہے کہ اپنے ارد گرد کی چیزیں دیکھیں اور 5 ایسی چیزوں کے نام لکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ تو ہم بچوں سے پوچھیں گے، پہلے وربلی کریں گے، بچے کتاب کو اس کو اوپن نہیں کریں گے۔ آپ کلاس میں پیریڈ جب یہ شروع ہوگا تو آپ کہیں گے اچھا اب ہمارا اسلامیات کا پیریڈ ہے، اب ہم اسلامیات پڑھیں گے۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا چیزیں دی ہیں، کون کون سی چیزیں ہمارے آس پاس ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو بچے پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم کپڑے پہنتے ہیں، ہم پھل کھاتے ہیں، ہمیں پیسے ملتے ہیں جس سے ہم چیزیں لیتے ہیں، ہمارے پاس گھر میں مختلف چیزیں ہیں، کھلونے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے آس پاس ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سب چیزیں آپ کو اللہ نے دی ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو اللہ نے دی ہیں۔ ان سب کی یہ جو چیزیں جو آپ گھر میں کھا رہے ہیں یا پہن رہے ہیں یا انجوائے کر رہے ہیں، جن سے آپ کو مزہ آ رہا ہے، یہ سب چیزیں آپ کو اللہ نے دی ہیں۔ پھر آپ ان چیزوں کو کہیں گے کہ آپ یہ وربلی کرنے کے بعد کہ اب آپ چلیے جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، وہ اب آپ اپنی بک کھولیں اور اس میں لکھیں، 4 چیزیں لکھیں۔ اب طریقہ اس کا یوں ہے کہ بچے کہیں گے میڈم مس مجھے چاکلیٹ اچھی لگتی ہے، ٹیچر مجھے چاکلیٹ اچھی لگتی ہے، تو میں نے چاکلیٹ لکھنا ہے۔ تو آپ چاکلیٹ جو ہے وہ بورڈ پہ ورڈ لکھ دیں گے۔ اچھا، اگر آپ کے پاس اردو کی کلاس 1 کی جو یہ کتاب ہے اگر اردو میں ہے تو آپ چاکلیٹ آف کورس اردو میں لکھ دیں گے، اور اگر آپ انگلش ورژن آپ یوز کر رہے ہیں تو آف کورس یو ول رائٹ دا ورڈ chocolate in English on the board, and then children will copy that word and write it here in this space, right? اچھا، تو کوئی بچہ کہتا ہے کہ ٹیچر آئی لائک ایپلس، ہمارے گھر پہ ایپلز ہوتے ہیں، آئی لائک ایپلس، تو آپ ایپل یا تو وربلی بولیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ your children can remember the spelling of apple, A-P-P-L-E, apple, then you speak the word apple and children will write this word in their copies. Otherwise you can write it on the board and then children can copy that word here in the space provided. اور اس کے بعد بچے اب یہاں لفظ اللہ لکھنے کی کوشش کریں، یہاں پہ یہ ورڈ اللہ لکھا ہوا ہے اور یہ جو اسپیس نیچے ہے اس میں بچوں نے اللہ لکھنا ہے۔ اینڈ دس از ہاؤ یو ول کمپلیٹ دس فرسٹ لیسن۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے لیسن کی طرف جس کا عنوان ہے اللہ کی مدد۔ اینڈ سملرلی جب بھی آپ یہ بچوں کو کرائیں گے تو سب سے پہلے آپ ایک پرنسپل آپ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ جس بھی لیسن کا پہلا پیج، اس لیسن کا جو پہلا پارٹ ہے، جو اس کا کانٹینٹ پیج ہے، یہ والا پیج ہے، جب بھی آپ یہ کرائیں گے تو آپ ریئل لائف کانکریٹ چیزوں سے شروع کریں گے۔ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اس کی آیات پہ بیس کرتا ہے۔ دیکھیے مختلف مذاہب ہیں نا، مختلف مذاہب کسی نہ کسی ایک چیز کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ یہودیوں کا مذہب روایات پہ بیس کرتا ہے، عیسائیوں کا جو مذہب ہے وہ سن پہ، اوریجنل سن پہ بیس کرتا ہے، یہ ایک لمبی گفتگو ہے کہ انسان نے گناہ کیا تھا، اس پہ بیس کرتا ہے۔ ہندو مذہب جو ہے وہ انٹرنل ہونے پہ بیس کرتا ہے کہ انسان، اور یہ جو انڈیا اور اس کے آس پاس کے مذاہب ہیں یہ انٹرنلائز پہ ہونے پہ یقین رکھتے ہیں کہ آدمی دنیا سے کٹ کے کسی ایک جگہ پہ بیٹھ جائے اور اپنے اندر دھیان کرے، اس پہ بیس کرتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ آیات پہ بیس کرتا ہے۔ اسلام میں اگر آپ نے گرو کرنا ہے تو آپ دنیا کی آیات یعنی ان سائنس کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں رکھے ہیں۔ بدقسمتی سے پچھلے 400-500 سال سے اسلام جو ہے وہ
سلیبس بیسڈ ہو گیا ہے، وہ فقہ بیسڈ ہو گیا ہے۔ اسلام کی بنیاد آیات سے ہٹ کے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کہ انسان کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں، جو اس کی آیات ہیں، ان پہ غور کرے اور اللہ کے پاس درجہ بدرجہ پہنچے۔ اس سے ہٹ کے ہم مسلمان فقہ بیس ہو گئے ہیں کہ اب ہم اسلام کو سمجھنے کے لیے فقہ کی کتابیں کھول کھول کے یہ دیکھتے ہیں کہ کس کام کو کیسے کرنا ہے۔ تو یہ شفٹ ہو گئی ہے۔ اسلام اب اس وقت تک اسلام کا نشاط ثانیہ رنیساں نہیں ہو سکتا جب تک دوبارہ یہ جو بیس ہے یہ شفٹ وہیں پہ نہ آ جائے جو کہ اسلام کی اوریجنل بیس ہے۔ یہ بلڈنگ اس وقت تک نہیں بن سکتی، اور وہ بیس آیات ہیں۔ اسٹڈی آف دا یونیورس، اسٹڈی آف دا سیلف ود ان اینڈ اسٹڈی آف دا سیلف ود آؤٹ، ٹو اسٹڈی یور سیلف ان سائڈ اینڈ ٹو اسٹڈی یور سیلف آؤٹ سائڈ۔ As long as we don't go back, we don't shift to studying the science that Allah has given in this universe, there will no reconstruction of the building of the Islam. اس کو دوبارہ کنسٹرکٹ کرنے کے لیے ہمیں واپس آیات پہ جانا ہوگا۔ And the same principle applies to this book. Every time you start a chapter, you will have to have a conversation with students verbally. آپ کو زبانی ان کے ساتھ کنورسیشن کرنی ہوگی۔ مثلا اس چیپٹر کا موضوع ہے اللہ کی مدد، تو اگر ہم نے یہ پڑھانا ہے تو ہم بچوں سے پوچھیں گے کہ یہ کپڑے دیکھیں آپ نے پہنے ہوئے ہیں، یہ ہم نے بنائے ہیں، یہ انسانوں نے بنائے ہیں، یہ فیکٹری میں بنے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں بن سکتے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو را مٹیریل ہے، اس کا جو بیسک انگریڈینٹ ہے، جس چیز سے یہ شرٹ بنی ہے، جس چیز سے، وہ اللہ نے بنائی ہے۔ اس کو کاٹن بولتے ہیں، اور کاٹن کھیتوں میں اگتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کاٹن کو نہ اگائیں تو یہ شرٹ نہیں بن سکتی۔ یہ دیکھیے، یہ جو پینسل آپ نے پکڑی ہوئی ہے جس سے آپ لکھ رہے ہیں، یہ پینسل کسی فیکٹری میں بنی ہے، لیکن یہ پینسل تب تک نہیں بن سکتی تھی جب تک اللہ تعالیٰ درخت نہ اگاتے۔ اور اس کے اندر یہ دیکھیے، یہ بلیک جو اس کے اندر سے نکلتا ہے، جو ایکچولی لکھتا ہے، یہ لیڈ ہے۔ یہ ایک قسم کا مٹیریل ہے، ایک قسم کا پتھر ہے جو پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کو انسان نے پیدا نہیں کیا۔ تو اگر درخت اور لیڈ نہ ہوتے تو ہم پینسل استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح بچوں سے بہت ساری چیزیں پوچھیں گے، ان کو آبزرو کرنے کو کہیں گے، نیچر میں سے بہت ساری چیزیں پوچھ کے ان کے سورس مٹیریل بتائیں گے۔ آپ ان کو بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کیا سورس ہے، کہاں سے یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان نے جتنی بھی چیزیں کائنات دنیا میں پیدا کی ہیں، وہ کائنات میں موجود کسی نہ کسی مٹیریل پہ بیس کر کے بنی ہوئی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور یوں آپ اس پیج کو کرائیں گے۔ سیکنڈ ڈے کے اوپر آپ یہ والا پیج کرائیں گے، اس کے اندر ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے، کیا چیز کس سے بنی، خالی جگہوں کو دیے ہوئے الفاظ سے پر کریں۔ یہ دیکھیں، مٹھائی ٹافیاں چینی سے بنتی ہیں۔ چینی گنا سے حاصل ہوتی ہے۔ گنا کھیت میں اگتا ہے۔ گنا کون اگاتا ہے؟ گنا اللہ اگاتا ہے۔ تو یہ آپ نے بچوں کو پروسیس بتانا ہے کہ یہ جو چیز ٹافی ہے، جو دیکھنے میں انسان کی ٹوٹلی بنی ہوئی ہے، لیکن اس کی بیس بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ آپ پیج سیکنڈ پیریڈ میں وربلی ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد بچوں کو یہ پیج کرنے کو کہیں گے۔ اور پھر ڈے 3 کے اوپر تھرڈ پیریڈ میں جب آپ نیا کام شروع کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ درست جواب پہ نشان لگائیے۔ اس ایکٹیویٹی کو بھی، ایک ایکٹیویٹی کو آپ وربلی ڈسکس کریں گے، اور پھر یہ کرنے کو کہیں گے۔ پھر یہ وربلی ڈسکس کریں گے جو آپ اللہ کی مدد سے بنا سکتے ہیں، اس پہ صحیح نشان لگائیں کہ ہم بادل بنا سکتے ہیں، نہیں بنا سکتے۔ کہ ہم تصویر بنا سکتے ہیں، جی ہم بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد سے۔ تو یہ ہر ایکٹیویٹی کو پہلے وربلی ڈسکس کیجئے، اور اس کے بعد بچوں کو وہ ایکٹیویٹی کرنے کو کہیے۔ یہ پرنسپل ہے۔ ہر
پارٹ کو کرنے سے پہلے اس کو وربلی ڈسکس کیجئے۔ بچوں کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہونی چاہیے، بچوں کو کتاب مت دیں، ان سے وربلی ڈسکس کریں، پھر ان کو کتاب کھولنے کو کہیں اور ان کو بک کے اوپر لے کے جائیں۔ یہ میتھڈ ہے جو اس سلیبس میں اور دوسرے سلیبس میں ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں پہلے آپ کو وربلی بہت ساری تھنکنگ بچوں کے ساتھ کرنی ہے، اس کے بعد کتاب پہ جانا ہے، اور 3 پیریڈز میں یا 3 دنوں میں یہ ایک چیپٹر کمپلیٹ ہونا ہے۔ یہ میتھڈ آپ کو کلاس 1 میں پوری کلاس 1 کے ہر چیپٹر پہ یہی رول اپلائی کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ الخیر، جزاک اللہ الخیر، جزاک اللہ الخیر، جزاک اللہ الخیر۔